إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، بلندی، برتری، کبریائی، عظمت اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور اکیلا عبادت کے مستحق ہے۔ اس کے بعد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ان گنت بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی اور رہبر اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک کا اختتام ہوا، نیک اعمال کے ایک موسم بہار کا اختتام ہوا، رحمتیں، سعادتیں، فضیلتیں، برکتیں جن کا ایک میلہ رب نے سجایا تھا وہ ہم سے رخصت ہوا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے اس ماہ رمضان میں اپنی مغفرت کا سامان کر لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے، جنت میں داخلے کے پروانے حاصل کر لیے۔ اور انتہائی بدبخت ہے وہ شخص، نامراد ہے کہ جس سے یہ ماہ رمضان گزر گیا اور وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا۔ ماہ رمضان مبارک کی نیکیاں، بھلائیاں، خیر، جو کچھ ہم سے ہو سکا، ٹوٹا پھوٹا عبادت جو ہم کر سکے، انسان یہ تصور کرتا ہے کہ جو اس نے کیا، جو وہ بھوک پیاس برداشت کر چکا، جو راتوں کو قیام اللیل کیا، جو اپنے محبوب ترین مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا سہارا بنا، الغرض جو بھی نیکیاں کی وہ کر لی، گویا کہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول بھی ہو گئی، درج بھی ہو گئی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اعمال کر لینا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اعمال کی قبولیت یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ عمل اللہ پر یہ یقین کرتے ہوئے کرنا ہے کہ ہم عمل میں کوتاہ ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، عمل کرنا نہیں آتا، گڑبڑ کرتے ہیں، کئی معاملات خراب کرتے ہیں، لیکن اللہ تو قبول کرنے والا ہے، تو بے نیاز ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر۔ یہ امید، یہ یقین، یہ لازم ہے۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں جن سے ہم غافل ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے خود ذکر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو ہمارے عمل کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ یوں تو کئی اعمال ہیں، ریاکاری ہے جو اخلاص کے منافی ہے، اگر عمل میں شامل ہو گیا، عمل کا نہ کوئی وزن ہے، نہ کوئی اللہ کے ہاں قبولیت ہے، بلکہ الٹا وبال ہے۔ اسی طریقے سے
اتباع نہیں ہے، بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، منمانی ہے، اپنے مسالک، اپنے ائمہ، اپنے مذاہب، ان سب کے چکر میں انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر عمل کرتا ہے، یہ بھی قابل قبول نہیں بلکہ الٹا وبال۔ اسی طرح حرام آمدنی ہے، حرام کماتا ہے، حرام کی آمیزش ہے، مال کے اندر، جسم کے اندر، لباس کے اندر، پرورش کے اندر، عمل قبول نہیں، ایک دعا، ایک حرف قبول نہیں۔ اسی طرح سارے اعمال کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی بھی دل میں، کسی بھی معاملے میں، سارے عمل مردود ہیں، کوئی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح ایک معاملہ رشتہ داری کا ہے، صلہ رحمی کا ہے۔ انسان سارے اعمال کرتا ہے، ہر معاملے میں بہترین ہے، ریاکار بھی نہیں ہے، مخلص ہے، اور مشرک بھی نہیں ہے، موحد ہے، متبع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور حلال روزی روٹی بھی کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا جو اس وقت مادیت پرستی کی طرف چل پڑی ہے، تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی کے معاشرے کی جو رسم و رواج چل رہے ہیں، جو چال چلن چل رہی ہے، اس کے نرغے میں آ کر رشتہ داروں سے تعلق خراب کر بیٹھتا ہے۔ ایسے شخص کبھی کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض الخمیس، کہ بندے کے اعمال ہر جمعرات کو اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، لیلۃ الجمعہ کو، جمعے کی رات کو۔ اللہ رب العزت قاطع رحم کا، رشتے ناطے توڑنے والے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہمارے معاشرے میں جسے ہم نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ معاملے جو دنیا کی ریت رواج چل رہے ہیں، ہم اس کے چکر میں ایک بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام جو صلہ رحمی کا ہے، ہم اسے فراموش کر بیٹھے۔ اور یقین مانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نبوت ملی، توحید کی دعوت کا حکم ملا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم ملا، وہاں سر فہرست احکامات میں سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم تھا۔ اور کئی ایک واقعات احادیث میں موجود ہیں کہ غیر مسلم جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا، اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا، وہ نبی آ کر اللہ کے دین کو صحیح معنی میں لوگوں میں پھیلائے گا، ان کے پاس ایک بہترین نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی یہ تھی کہ وہ نبی یہ حکم دیتا ہوگا کہ رشتے ناطے قائم کرو۔ ورقہ بن نوفل نے سوال کیا، یہی جواب ملا۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مجلس میں آتے ہیں سننے کے لیے، انہیں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح اور بادشاہوں کے دربار میں ابو سفیان سے یا دیگر جو قاصدین سے ان سے سوال کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ نبی تو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، بہترین صفتوں کے اندر سے ایک بہترین صفت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے ناطے جوڑنے والے تھے، رشتے ناطے جوڑنے کی ترغیب دینے والے تھے۔ کہیں ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو اشارہ تک نہیں دیا کہ رشتے ناطے ختم کیے جا سکیں، بلکہ اگر والدین کفار ہیں، بھائی چچا رشتہ دار کفار ہیں، جنگ میں سامنے آ گئے، جنگی حالت میں قتل ہو گئے، لیکن قیدی بن گئے یا کبھی ان پر کوئی مشکل آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صلہ رحمی کا حکم دیتے تھے۔ ہمیں اب یہ مشکل لگتا ہے۔ کیوں مشکل لگتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں صلہ رحمی کے کانسیپٹ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں۔ سب سے پہلے یہ جاننا کہ صلہ رحمی کرنی کن کن کے ساتھ ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ صلہ رحمی دو قسم کے رشتہ داروں کے ساتھ، ایک وہ رشتہ دار جن سے آپ کا خونی رشتہ ہے، تعلق ہے،
آپ پیدا ہوئے، آپ کے اختیار میں نہیں تھے، جس گھرانے میں پیدا ہوئے اب ارد گرد کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی چاچا ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، چچی ہیں، دادا دادی، اسی طرح اور کزن وزن، یہ سارے کے سارے آپ کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی۔ دوسرے جن کے ساتھ آپ کی نسبتی رشتہ داری ہوتی ہے، نسبتی رشتہ داری، آپ بڑے ہوئے، آپ کی شادی کہیں ہوئی، اب جو بیوی کے رشتہ دار ہیں، اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہے، اس کے بہن ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کے چچا خالو ماموں، یہ سارے کے سارے آپ کے رشتہ داری میں آ گئے، ان کے ساتھ صلہ رحمی۔ ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ صلہ رحمی کا دائرہ کار کن کن رشتہ داروں کے تک ہے۔ دوسرا، صلہ رحمی کی کیسے جا سکتی ہے، یہ کانسیپٹ بہت سے لوگوں کو صلہ رحمی سے دور کرتا ہے۔ لوگوں کے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا نام، ہرگز نہیں۔ اگر صلہ رحمی مال خرچ کرنے کا نام ہوتا، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا نام ہوتا، تو پھر غریب اور فقیر آدمی پر صلہ رحمی کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ اپنے اوپر نہیں خرچ کر پا رہا، رشتہ داروں کے کیا خرچ کرے گا، تو اس کے اوپر سے تو صلہ رحمی کا مسئلہ ہٹ گیا۔ نہیں، صلہ رحمی جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور وافر مقدار میں دیا ہے، اس پر ایک اضافی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ مال سے بھی مدد کرے۔ باقی اگر مال نہیں ہے، آپ کا اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھے تعلق کو قائم رکھنا، سلام دعا کا استوار رکھنا، اس کی غم خوشی میں شامل ہونا، اس کی میت، اس کے ہاں تعزیہ اور عیادت کے معاملات کو جاری رکھنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اپنی دعوت میں اسے بلانا، اس کو مشکل حالات میں اپنا کندھا دینا، سہارا دینا، اچھا مشورہ دینا، اس کی عزت کی حفاظت کی کوشش میں لگے رہنا، اس کی غیبت سے یا اس کی برائی سے لوگوں کو روکنا جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، نہ کہ حصہ بننا۔ یہ بہت سے طریقے ہیں جس سے صلہ رحمی پوری ہو سکتی ہے، اور اکثر میں مال نہیں لگتا۔ اگر صلہ رحمی کے 100 طریقے بتائے جائیں تو 95 میں مال کا کوئی عمل دخل نہیں، صرف اچھے طریقے سے مل لینا، مسکرا کر سلام کر لینا صلہ رحمی قائم کرنے کے لیے کافی ہے۔ صرف ان کے ہاں آئی ہوئی مشکل اور تکلیف پریشانی میں ان کو جا کر حوصلہ دے دینا، حوصلے کے چند کلمات کہہ دینا، یہ صلہ رحمی کے لیے کافی ہے۔ میت پہ جا کر ان کی میت کے لیے مغفرت کی دعا کر لینا، جنازے میں شریک ہو جانا صلہ رحمی کے لیے کافی ہے۔ بیماری میں جا کر عیادت کر لینا، حوصلہ دے دینا صلہ رحمی کے لیے کافی ہے۔ خوشی میں جا کر ان کی خوشی میں شامل ہو جانا اور ان کی خوشی میں خوش دکھنا صلہ رحمی کافی ہے۔ تو یہ صلہ رحمی اتنا کوئی مشکل کام نہیں، آسان ہے۔ اگر دماغ کے اوپر سے یہ موجودہ جو مادیت پرستی ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ میرا آج کا موضوع جو صلہ رحمی سے ہے متعلق، مقصد یہی ہے کہ اس میں کچھ ایسے فوائد ذکر کر دیے جائے کہ انسان کو لالچ ہو کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ابھی کوفت ہوتی ہے، رشتہ دار ہم سب کو پتہ ہے، ہر قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کچھ رشتہ داروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنا بڑا سردرد ہے، اور جن کے رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ صلہ رحمی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ عام حالات میں جب زندگی کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ بہترین زندگی چاہیے۔ میرے پاس ایک نسخہ صلہ رحمی سے متعلق ہے، اگر صلہ رحمی پر عمل کیا جائے تو ہمارے ہاں معاشرے میں 5 اسٹار اور 7 اسٹار کو بڑی ہائی اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے کہ جی 7 اسٹار فیسلٹیز ہیں۔ انسان کی زندگی کا اگر 7 اسٹار لیول چاہیے فیسلٹیز کا، تو صلہ رحمی اس کا واحد فارمولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، من سر ان یبسط فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ 4 بنیادی فائدے ہیں، اس میں سے 2 اس حدیث میں ذکر ہے، 2 الگ میں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور ایک حدیث میں ہے وَمَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ۔ 4 فائدے۔ پہلا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ڈال دی جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے، رزق میں اضافہ ہو جائے، مال میں برکت ڈال دی جائے۔
اور یہ فارمولہ ہے، زندگی میں آزما لیجئے. معاشرے میں کبھی اس شخص کو پریشان نہیں دیکھیں گے، لوگوں کا محتاج نہیں دیکھیں گے، لوگوں کے سامنے روتا دھوتا نہیں دیکھیں گے، جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو. یہ فارمولہ ہے. مشکلات تنگیوں سے بھرا پڑا ہوگا، لیکن کبھی اس کے چہروں پر شکنے نہیں دیکھیں گے، بے بسی اور مایوسی نہیں دیکھیں گے. کبھی لوگوں کے سامنے شکوے کرتا ہوا روتا ہوا نہیں دکھائی دے گا. جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہو، جو رشتہ داروں کے ساتھ چھپ چھپا کے ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ مدد اور تعاون کرتا ہو، اس کی فہرست میں اس کے صدقات، اس کی زکوٰۃ کا اگر سب سے پہلا مصرف ہوگا اس کے رشتہ دار ہوں گے. وہ یہ جانتا ہوگا کہ ساری دنیا کے خیر کے کام میرے رشتہ دار کی مشکلات کے بعد شروع ہوتے ہیں، ان کی مشکلات کا حل مجھ پر پہلے. میری کروڑوں کی زکوٰۃ اس سے دنیا کے لنگر چلتے ہوں، لیکن میرا کوئی رشتہ دار بھوکا ہے، کل قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا. میرے لاکھوں کے چندے سے ہاسپٹلز میں غریبوں کا علاج ہوتا ہو، لیکن میرا کوئی رشتہ دار بیماری کا علاج نہ کروانے کی وجہ سے سسک رہا ہے، کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. تو پہلا آپشن ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جی پہلا جو سب سے پہلے مشکلات حل کرنی ہے وہ میں نے اپنے رشتہ داروں کی کرنی ہے، چاہے وہ اچھے مشورے سے ہو، چاہے وہ ان کے ساتھ حوصلہ افزائی ہو، چاہے وہ مال و دولت سے ہو، کسی بھی صورت میں. اس کا پہلا فائدہ رزق میں برکت ہوتی ہے. برکت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بہت سارا مال آتا ہے، نہیں. برکت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ بندہ محتاجوں کی محتاجگی سے بچ جاتا ہے، صرف اللہ کا محتاج رہتا ہے. جو اللہ اس کو دیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب برکت اس کے مال میں بھی ہو سکتی ہے جو پورا دن زمین پر گھوڑا چلا کر، گینتی اٹھا کر، روڈ کھود کر شام میں 1000 روپے لے کر جاتا ہے گھر. بسا اوقات اس کے مال میں اتنی برکت ہوتی ہے جو लाख روپیہ روز لے کر آنے والا اس کے مال میں نہیں ہوتی. پیسے کی کثرت ہونا برکت نہیں ہے کہ میرے پاس بہت آتا ہے، بہت. آپ جتنا زیادہ لوگوں کے پاس پیسہ آتا دیکھیں گے اتنا پریشان دیکھیں گے. انہیں پھر مال میں نقصان نہیں، نفع میں نقصان کھا رہا ہوگا. مال میں نقصان، تجارت میں نقصان نہیں ہوا، وہ پریشان ہوں گے، زبان پر شکر نہیں ہوگا، الحمدللہ نہیں ہوگا. کیا ہوا؟ میرا مارجن یہ تھا کہ اس رمضان کے سیزن میں نے 2 کروڑ کمانے تھے، لیکن 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کما، 20 لاکھ کا نقصان ہوا. نفع میں نقصان پر رو رہے ہیں، اصل کاروبار میں نقصان نہیں ہوا. لیکن جب اللہ برکت دے دیتا ہے، جو آتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. فضول کی ٹینشنیں نہیں آتی، بیماریاں گھر پر نہیں آتی، ایسے ناگہانی آفات نہیں آ جاتی کہ لوگوں کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلا. یہ برکت ہے کہ اللہ نے آپ کو محتاجوں کی محتاجگی سے بچا رکھا ہے. یہ سب سے بڑی برکت، اس سے بڑی برکت کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت مال میں برکت عطا کرتا ہے، رزق کو کھول دیتا ہے. پھر جہاں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے. اس کی بھوک، اس کی معیشت، اس کی پریشانیاں، یہ ساری کی ساری اٹھا لی جاتی ہیں. دوسرا فائدہ، اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے. زندگی میں برکت کیسا ہے؟ اس کی زندگی کو بڑھا دیا جاتا ہے. اب سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ نے لکھ دی ہے، اب اس میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ علماء نے اس کی بڑی بہترین توجیہ بیان کی ہے کہ اس کی عمر میں برکت کا جو سب سے بڑا فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت 70 سال 80 سالہ زندگی دے. اس 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں وہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک فکر معاش، کمائی، مال، دولت، یہ معاملات، وہ جھنجھٹ، وہ جھنجھٹ. عبادت کے لیے بڑی مشکل سے وقت نکلتا ہے کہ وہ بھاگتے دوڑتے اپنے فرائض ادا کر لیں اگر اللہ نے توفیق دی. تمام تر ٹینشنوں میں پھنسا ہوا ہے، مشکل سے عبادات میں فرائض ادا کر سکتا ہے. دوسرا شخص ہے جس کو اتنی زندگی ملی یا اس سے کم ملی، لیکن اللہ نے ان کے کاموں کو سمیٹ لیا. اب اس کو عبادت کے لیے اتنا وقت ملتا ہے جتنا 100 سالہ آدمی کو پوری زندگی میں نہیں ملا. اس کو پتا ہے کہ میں نے اتنے سے لے کر اتنے تک کاروبار کرنا ہے، میرے اللہ نے اس میں برکت ڈال رکھی ہے، میری زندگی چلتی رہے گی، میں نے کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، جمعے میں نے پہنچنا ہے،
خطیب کی ممبر پہ پہنچنے سے پہلے کاروبار اللہ کیا، اس کی ٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ 2 گاہک اور نمٹا لوں چلا جاؤں گا. ان خطیبوں نے تو ممبر پہ چڑھ جائے پھر اللہ ہی اتارے، پہنچ جائیں گے، اس نے 10-15 منٹ لیٹ ہی ہونا. اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی پہنچے نہ پہنچے میں پہلی فہرست میں، پہلی صف میں. اسی طرح اور نیکیاں اور معاملات، اللہ اس کی دنیاوی مصروفیات کو سمیٹ دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے. اور یہ عذاب ہے، دنیاوی مصروفیات کا بڑھ جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کے ساتھ جب انسان کمٹمنٹ خراب کرتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر، پھر انسان اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ نہیں سنبھال سکتا. تو کوشش یہ کرے کہ انسان اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ میں پکا ہو، اللہ اس کی زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھالے، اللہ اس کے لیے راستے بنائے. اس کے ٹائم ٹیبل، اس کا جو ورک شیڈول ہے، اس کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ ساری اللہ کی طے کردہ. اذان ہوئی، شٹر نیچے ہوا، آ گیا مسجد میں، آرام سے اپنی نماز ادا کی، نماز کے بعد ذکر و اذکار دعائیں کی جائے، کاروبار پہ بیٹھ گیا، جو کاروبار جو رزق اس کو ملنا ہے وہ ملے گا، ایک ٹینشن فری زندگی گزارنا. دوسرا ہے قدم باہر نکالتا ہے، شٹر نیچے لگتا ہے، رات 12 بج رہے ہیں، ٹائم طے کی ہوا ہے میں نے 12 بجے دکان بند کرنی ہے، اس کے بعد لائن لگی ہوئی، وہ لگا ہوا ہے کہ رات 3 بھی بج جائیں گے چلتا رہوں گا، خیر کام ختم نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت انسان کی عمر میں برکت کر دیتا ہے، اضافہ پیدا کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے. تیسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی جو ہے وہ اہل و عیال میں محبت کا ذریعہ ہے. اس شخص سے رشتہ دار محبت کرتے ہیں جو صلہ رحمی کرنے والا، کچھ مجبوری میں کرتے ہیں اور کچھ واقعی اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. جو مجبوری میں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اس سے اچھے طریقے سے ملیں گے، اس کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں گے تو جو خیر اس کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیں ملے گی، ہم محروم نہیں ہوں گے. جو مطلب پرستی میں کرتے ہیں، ورنہ باقیوں کے دلوں میں اللہ خود محبت ڈال دیتا ہے، خود محبت ڈال دیتا ہے. تیسرا فائدہ یہ. چوتھا، وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ، کہ ایسے شخص سے ناپسندیدہ موت دور کر دی جاتی. مفہوم مخالفت کیا ہوگا کہ ایسے شخص کو ایسی موت دی جاتی ہے جو اس کی پسندیدہ ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ چاروں چیزوں کو رکھیے، ہم میں سے اور آپ میں سے کسی کو زندگی دی جائے، طویل زندگی، کہ انسان اپنے اس میں ارمان پورے کر لے. سب کو پسند ہے مجھے لمبی زندگی ملے، کیونکہ انسانی فطرت ہے. خود جوانی پر آتا ہے، کہتا ہے کہ بس اتنی زندگی مل جائے شادی کر لوں. شادی ہو گئی، بولا کہ جی اب بچے دیکھ لوں، اب بچوں کے بچے دیکھ لوں، ان کی شادی دیکھ لوں. دادا بن جاتا ہے، پھر پوتوں کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کو بھی دیکھ لوں. یہ انسان کی زندگی کی جو لالچ ہے، جو طلب ہے، وہ کم نہیں ہوتی. ہمیشہ سے انسان بھاگ دوڑ میں رہا کہ مجھے خلد والی زندگی، ہمیشگی والی، جو یہاں ممکن نہیں ہے، آخرت میں ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے اگر انسان کو ایک لمبی زندگی مل جائے، اس کی دعائیں تو قبول ہیں. دوسرا، وہ زندگی محتاجگی والی نہ ہو، اس میں اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی رکھی ہو، برکت رکھی ہو. کتنی زبردست لائف ہے، لمبی زندگی اور کھلا مال، عیش و عشرت کی زندگی. تیسرا کہ اس زندگی میں محبت کرنے والوں نے ارد گرد گھیرا ہوا ہو، نفرتیں، بغاوت، حسد یہ لوگوں کے اندر نہ ہو. جہاں جائیں لوگ آپ سے محبت کریں. کیا زبردست زندگی ہے. چوتھی، موت تو آنی ہے، جتنی بھی لمبی گزار لو، جتنا بھی مال ہو، جتنی محبتیں ملی، آخر ٹھکانا تو قبر ہے. اور اس میں بھی آپ کو یہ آپشن دیا جائے کہ موت تم پسند کرو کیسی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں صلہ رحمی کرنے والے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. ہم سب جانتے ہیں صحابہ کرام سے بڑے صلہ رحمی کرنے والے کون تھے. انہوں نے اللہ سے کیا موت پسند کی؟ اللہ مجھے مدینہ میں موت عطا فرمانا ہے، یہ موت پسند کی. اور کیا ایک شرط اس میں ڈالی کہ اللہ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرمانا. اب ان کی خواہش تھی، یعنی اپنی موت کیا پسند کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت ملے. صحابہ کرام جنہوں نے یہ دعائیں سنی، بہت سے کے ذہن میں یہ گزرا ہوگا کہ یہ بزرگ کو کیا ہو گیا. اب مدینہ ایسی طاقت، ایسی ہیبت اس کی دنیا پر ہے کہ کسی کافر کا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ مدینہ پر حملہ کرے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں شہادت کی موت مانگ رہے ہیں. صلہ رحمی کرنے والے تھے، اللہ نے ان کی پسندیدہ موت عطا کی، اس میں کچھ اضافہ کر کے اللہ نے مدینہ میں موت دی، شہادت کی موت دی،
مسجد نبوی کے اندر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ امامت کراتے ہوئے دی. دعا کی قبولیت کو کئی گنا بڑھا دیا اللہ نے. پسندیدہ موت اور پسندیدہ کر دی. مدینہ میں دی. ابو لولو فیروز مجوسی لعنت اللہ علیہ نے آپ کو شہید کیا. مسجد نبوی میں آپ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے, امامت کرا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پر, اور اس کافر کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے. یہ ہے پسندیدہ موت. کتنی موتیں آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, جس سے انسان سوچتا ہے کہ اللہ ایسی موت نہ دینا, ایسی موت نہ دینا. اسی معاشرے میں ہم نے کئی بار خبریں سنی, رمضان کے مہینے میں کچی شراب پی کر 30-40 افراد مر گئے. اب انسان کی روح کہاں اٹھتی ہے؟ ایک تو اللہ کی نافرمانی روزہ کھایا, اوپر سے اس روزے کو کھانے کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا اللہ کی حرام کردہ چیز شراب, اور پھر آخری عمل کیا ہے؟ وہ شراب پی کر مر رہا ہے. اللہ ایسی موت نہ دینا. اچھا خاصا صحیح سلامت نکلا, گاڑی کے نیچے کچلا گیا, جسم مست ہو گیا, انسان دعا کرتا ہے اللہ ایسی موت نہ دینا. کئی موتیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور دل سے نکلتا ہے اللہ ایسی موت سے بچانا. اگر صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ وہ موت آپ کو کبھی نہیں دے گا, جو موت آپ کو پسند ہوگی اللہ وہ دے گا. یہ صلہ رحمی کے فوائد. اب یہ دیکھیں 7 اسٹار زندگی اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں اور یہ چاروں چیزیں اس زندگی میں ہوں تو اس سے بہتر زندگی کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی کے فوائد. اب یہ صلہ رحمی ٹھیک ہے, آپ نے فوائد بھی دیکھ لیے, فائدے بھی, لالچ بھی دل میں پیدا ہو گئی, رشتہ دار بھی پتہ چل گئے کون سے ہیں, اور صلہ رحمی کا بھی پتہ چل گیا کہ لازمی نہیں ہے مال ہو اچھے طریقے سے مل کے. لیکن کس حد تک؟ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے صلہ رحمی کرنے کی انسان کا دل ہی نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی آئی ہے سوال لے کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں. وہ کیا ہے؟ میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے. میں ان پر مہربانیاں کرتا ہوں, محبتیں نچھاور کرتا ہوں, وہ مجھے دھتکارتے ہیں, نفرتوں کی بھرمار کر دیتے ہیں. میں انہیں گلے لگانے کی کوشش کرتا ہوں, وہ مجھے دھتکارتے ہیں. میں ان سے رشتے بنانے کی کوشش کرتا ہوں, وہ رشتہ داری ناطے توڑتے ہیں. ایک ورس کنڈیشن, ایک سناریو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ ایسے رشتہ دار ہیں میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر کوشش کر کے دیکھ لی, کوئی فائدہ نہیں. جتنا ان کو اپنی شادی میں بلا لو, ہاتھ ہوتا ہے نا, انسان سوچتا ہے یار ان کو بلا تو لیں, لیکن شادی کے بعد ایک نیا جھنجھلا شروع ہو جائے گا. ہمیں صحیح طرح پوچھا نہیں, ہمیں صحیح جگہ بٹھایا نہیں, ہم سے پہلے دوسرے کو کھانا دے دیا, اس کو یہ کر دیا, اس کو یہ کر دیا, ہمیں تو صحیح طریقے سے پوچھا نہیں, یا شادی کا کارڈ دینے صحیح طریقے سے نہیں, ہم سے کئی مسائل. انسان کہتا ہے یار پھر ان سے دور ہی رہے. ان کی دعوت کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں یار گھر میں آ گئے, ہر چیز کے بارے میں, یہ کہاں سے آئی, یہ کیسے آ گئی, یہ کیسے آ گئی, یوں کیوں ہوا, فلاں کیا ہوا, ہر موقع پہ ڈرتا ہے. ایسے رشتہ دار صحابہ کرام کی بھی ارد گرد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شاید کوئی رخصت مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے کہ اتنے برے رشتہ دار ہیں, تو آپ کہیں بس جتنا تم نے کرنا تھا کر لیا, اب تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, چھوڑو ان کو ان کے حال پر, جو دیکھ. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو تم نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتایا ہے ایسے ہی ہے تو تم کیا کرو, تم اپنی رشتہ داری کے ساتھ اچھے معاملات کو جاری رکھو. جتنی تم ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوگے گویا ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو. اور تمہیں دوسری ٹینشن کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ آپ رشتہ دار جن کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں وہ اچھائی کو مانتے نہیں ہیں, آپ کرتے جائیں, گویا آپ ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہیں, ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ داری اچھی کرو تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں. یہ جب گھروں میں زیادہ آنا جانا شروع ہوتا ہے یا سلام دعا شروع ہوتی ہے تو ان کو گھروں کے معاملات میں گھسنا شروع ہوتا ہے. دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جب صلہ رحمی کرتے رہو گے تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ان کی سازشوں کا مقابلہ تمہاری طرف سے کرے. اور کیا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ رشتہ داروں سے ناراض ہو کر بیٹھ کر پلان کریں کہ اس کو مزہ چکھاؤں, اس کو بتاؤں میں کیا ہوں, اس کو پتہ چلے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, بجائے اس کے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا, وہ پیٹھ پیچھے آپ کی سازشیں کر رہا ہے اور اللہ کا فرشتہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے. اس سے بڑی اور آپ کو کیا خوش نصیبی ملی, آپ کی ٹینشنیں ختم ہو گئی. تو اب رشتہ داری کے ساتھ اگر دشمنی نبھانی ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اچھائی کرو. کسی رشتہ دار کے ساتھ صحیح معنی کی دشمنی نبھانی ہو نا
اس کے ساتھ اور اچھائی کرو. ایک تو اس کے منہ میں راگ بھری جا رہی ہے آپ کے ساتھ غلط معاملہ کر کے، دوسرا فرشتہ آپ کی طرف سے اس کے ساتھ دشمنی نبھا رہا. یہ ہے. اب پھر سوال آتا ہے کہ بندے کی ایک نیچر ہے کہ جو اچھا کرتا ہے انسان اچھا ملتا ہے، جیسا ملو گے ویسا ملیں گے، جیسا کہو گے ویسا بھرو گے. یہ تو ایک دنیا کا مزاج ہے. اب ایسے رشتہ دار ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں، اپنی شادیوں میں دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. جو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، گھر میں بچی کی شادی ہوئی، بیٹے کی شادی ہوئی، قریبی رشتہ دار ہے، پلٹ کے نہیں پوچھا کہ یار آپ بھی رشتہ دار ہو، چچا ہو، خالو ہو، ماموں ہو، آپ بھی آ جاؤ. نہیں پوچھا. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اپنی بچوں کی شادیوں میں اس کو دعوت دیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے؟ یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فارمولہ بتایا کہ لیس الواصل بالمکافی انما الواصل الذی انقطع رحمہ وصلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے صلہ رحمی کرو جو آپ کے ساتھ اچھے رویے اور برتاؤ کرتا ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھے رشتے تعلق قائم کرو جو آپ سے رشتے ناطے توڑتا ہے، جو آپ سے برتاؤ خراب کرتا ہے. یہ ہے صلہ رحمی. دنیا میں چلتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی اچھا آدمی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ پلٹ کے اچھائی کرتے ہیں، یا الاحسان بالاحسان ہے. یہ تو نارملی رشتہ داروں کے علاوہ بھی ہوتا ہے. یہ دوسروں کے لیے فارمولہ اچھا ہے، لیکن رشتہ داروں کے لیے یہ فارمولہ نہیں. رشتہ داروں کے لیے یہ ہے وہ جیسے بھی ہیں، رویے کے اخلاق کے جیسے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. ہاں کچھ رشتہ داروں کی خطورت، ان کی برائی اس قدر ہوتی ہے کہ اگر زیادہ گھر میں یا زیادہ معاملات میں گھسنے دیں گے تو آپ کے گھر میں انتشار پیدا ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، ادھر کی باتیں ادھر جائیں گی، گھر کی باتیں باہر نکلیں گی، باہر کی اندر آئیں گی، دلوں میں میل پیدا کریں گے. تو صلہ رحمی کی حدود کو کم کر دیا جائے، زیادہ گھسا نہ جائے، زیادہ گھر میں گھسنے نہ دیا جائے. موقع مواقع میں جب سب لوگ اکٹھے ہوں، دعوت دے دی، ٹھیک ہے، صرف ان کے ساتھ یہ کیا جائے کہ غم خوشی میں شامل ہو گئے، اچھے طریقے سے مل گئے، سلام دعا قائم رکھی، کبھی مشکل وقت آ گیا تو ان کا سہارا بن لیے، کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اتنی رشتہ داری کافی ہے. ایک آدھ فون کر لیا، یہ معاملات بس کافی، زیادہ نہ. لیکن صلہ رحمی رشتے ناطے توڑنے کا کوئی انسان کے پاس اختیار اور حق نہیں ہے. اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے. یہ جو خطبے میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیت، اس میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہاں اللہ رب العزت خود بندوں کو ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ، اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرو. کس بارے میں؟ یہ رشتے ناتوں کے بارے میں. ان کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا کر. اب ایک رشتہ دار کتنا برا ہو سکتا ہے؟ انسان سوچے کہ جی میرے رشتہ دار برے ہیں میرے لیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک رشتہ دار تھے سیدنا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالہ زاد بھائی تھے. مکہ سے ہجرت کر کے آئے مدینہ میں، سب کچھ لٹا کے آئے تھے، مال دولت کچھ نہیں تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ان کی فیملی سپورٹ شروع کر دی، ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، ان کا خرچہ خود اٹھاتے تھے. ایک عرصے تک اٹھاتے رہے. اس درمیان ایک واقعہ ہوا، منافقین کی طرف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو پروپیگنڈا، جو تہمت جس پیمانے پر اس کو مشہور کیا گیا، تو بڑے بڑے سادہ لوگ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے. بات پھیلانے میں نہیں، یقین کرنے میں یا کہنے میں کہ ہاں ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایسے معاملات ہیں. ان میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے. ان میں ایک تھے سیدنا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خالہ زاد بھائی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جن کے خرچے اٹھاتے ہیں خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب برات مل گئی اللہ کی طرف سے، یہ سورہ نور کے اندر ہی یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی. پیچھے بیٹی کی برات کا ذکر آیا، آگے والد کی اصلاح کی گئی. انہوں نے کیا کیا؟ ایک والد ہے، اتنی اس سے بڑی تکلیف کسی رشتہ دار کی طرف سے کیا ہوگی کہ آپ کی پاک باز بیٹی کے اوپر تہمت لگا، اور وہ جس کا آپ خرچہ اٹھاتے ہیں. آج معاشرے میں اگر کوئی آپ کے گھر کی عزت کے بارے میں رشتہ دار بات کر لے اور آپ نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا ہو، کبھی آپ چھوٹی اس کے کہو گے نمک حرام، تم تو انتہائی احسان فراموش ہو.
تم سے بہتر تو فلاں جانور ہے، تم سے بہتر تو فلاں جانور ہے، اس پہ بھی رحم کرو تو وہ آگے پیچھے دم ملاتا پھرتا ہے۔ یہ تانے آپ مارو گے۔ ایک والد ہے اور جس بیٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے نبی کی بیوی، اب والد کے دل میں یہ آیا کہ میں اس پر اتنے احسان کروں اور یہ اس سازش میں میری بیٹی کے بارے میں بات کرے۔ یہ جو خرچہ دیتے تھے، جو معاملہ کرتے تھے، انہوں نے روک دیا، بند کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا ذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جنہیں اللہ نے مال میں، عزت میں فضل اور سعت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ جو وہ اللہ کی راہ میں اپنے غریبوں، مسکینوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو، مہاجرین کو دیتے تھے وہ روک لیں، بلکہ کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ معاف کریں، درگزر کریں۔ اس کے بدلے کیا ہوگا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی تو فوراً کہا مجھے اللہ کی مغفرت چاہیے، دوبارہ ان کا خرچہ شروع کر۔ اس سے بڑھ کر زیادہ خطرناک کسی رشتہ دار کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی اصلاح کی کہ رشتہ داری کے معاملے میں اگر اس حد تک بھی کوئی پہنچتا ہے تو آپ نے صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی کا اتنے زیادہ حقوق کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور رحم لفظ جو صلہ رحمی کے لیے، رشتہ داری اور ناطے جوڑنے کے لیے بنایا، یہ میں نے لفظ رحمان اپنے نام کو پاڑ کر اس میں سے علیحدہ کیا۔ اس نام کو عزت اللہ نے دی، اپنے نام سے نکالا ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے دنیا و آسمان کی مخلوقات کو تخلیق کر دیا تو صلہ رحمی سامنے کھڑی ہو گئی، تمام مخلوقات سے فراغت اللہ نے حاصل کر لی۔ اللہ نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا کہ اللہ رب العزت پناہ میں آنا چاہتی ہوں دنیا کے اندر جو رشتے ناتوں کے اندر میرا خیال نہ کرے، رشتے ناتے توڑے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے خوش نہ کر دوں اس بات سے کہ دنیا کے اندر جو رشتہ داروں میں تیرے ساتھ معاملہ اچھا رکھے گا، یعنی رشتہ داری اور رشتے ناتے جوڑے گا، میں اس سے تعلق کو جوڑوں گا، اور جو رشتے ناتے توڑے گا تو میں اس سے تعلق توڑ دوں گا۔ اس نے کہا اللہ راضی ہوں اس میں۔ اللہ کے عرش کے سائے، کہ اللہ کے عرش کے ساتھ اس کو جگہ عطا کی گئی ہے، جھولتی ہے، لٹکی ہوئی اللہ کے عرش کے ساتھ، اور صبح شام اللہ کو یہ یاد دلاتی کہ اللہ تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ جو دنیا میں میرا خیال رکھے گا اپنے رشتہ داروں میں تو اس کا خیال رکھے گا، جو دنیا میں میرا خیال نہیں رکھے گا، تعلق کو توڑے گا، تو اس سے تعلق کو توڑ دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، انسان کے پاس آپشن ہی نہیں بچتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ موحد آدمی اپنا ایک گناہ ان کے سزا پا کر جنت میں جائے گا، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ اس قطع رحمی کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہے۔ بہت سے ادلہ ہے صلہ رحمی کے بارے میں۔ تو آج معاشرے میں جتنا زیادہ ضرورت ہے اس صفت کو اپنانے کی، اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے بھی، اگر تنگیاں، مشکلات، پریشانیاں ہیں، یقین کیجئے صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داروں کو دست و بازو بنیے، آپ کے مشکلات اللہ ایسے غیب سے ختم کرے گا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کم از کم اگر یہ جو 4 خوبیاں بتائی زندگی کی، اگر یہ نہیں بھی پانی ہے تو کم از کم اپنی بخشش کے لیے، اپنے عمل کی قبول کے لیے اس عمل کو اپنائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ صلہ رحمی کا ایک بہت بڑا نسخہ یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ان کی پیٹھ پیچھے، ان کی غیر حاضری میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ بہت بڑی اکسیر ہے، بہت بڑی دوا ہے۔ یقین مانیے جس رشتہ دار کے لیے آپ کے دل سے بغض نہ نکل رہا، میل صاف نہ ہو رہی ہو، دراڑیں ختم نہ ہو رہی ہو، اپنے اوپر جبر کر کے، کوشش کر کے دعاؤں میں اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ سب سے مشکل کام ہے کہ انسان اس شخص کے لیے دعا کرے جس کے ساتھ اس کو دشمنی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور جس دن آپ بغیر تکلیف کے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے، سمجھے اللہ نے آپ کا دل صاف کر دیا۔ یہ فارمولہ اپنا لیں۔ ہر وہ رشتہ دار جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا جس سے آپ
تکلیف کھاتے ہیں، جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے، پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعاؤں میں جگہ بنا دیں۔ اللہ میرے دل میں اس کے لیے میل ہے، کچیل ہے، ملاپ نہیں ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اللہ اس کو محبت میں بدل دے۔ یہ دعا کریں، اللہ محبتوں کو بدلنے والا۔ بندے کا دل 2 انگلیوں میں ہے، وہ جو آپ سے نفرت کرتا ہے، کیسا اللہ پلٹ کر اس کو آپ کے ساتھ گلے ملا دے، انسان کہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ آپ کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تو یہ صلہ رحمی جو معاشرے میں بہت سے مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں، ان کا بڑا بہترین حل ہے۔ مال اور رزق میں فراوانی کا ذریعہ، اچھی زندگی کا ذریعہ، محبت جو ارد گرد معاشرے میں ختم ہو گئی ہے، اس محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، عمر کی برکت کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ بہترین پسندیدہ موت کا ذریعہ ہے، اور جنت میں بہترین طریقے سے داخلے کا ذریعہ ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے بہت بڑا سبب ہے، بہت سے فائدے ہیں صلہ رحمی کے۔ اللہ رب العزت دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، سب کو اللہ رب العزت رزق حلال سے بابرکت رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پاکستان کے حالات پر بہتری فرمائے، اللہ پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایسا خوف کرنے والا بنا دے جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوں، اپنی قوم کے لیے ان کو اللہ مخلص کر دے، اپنے ملک کے لیے انہیں اللہ مخلص کر دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر نیک حکمران مسلط ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ جو اس دنیا سے عقیدہ توحید پر رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو اس دنیا میں ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔